کھول۔ سب سے پہلے گزارش سن لیں، میرے ایک بڑے ماموں تھے، تقریباً 93 سال ان کی عمر تھی، حافظ قرآن تھے، غلام محی الدین، کراچی اپنے بیٹے کے پاس رہتے تھے۔ تو رات وہ فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری زندگی روزانہ 3 پارے پڑھتے تھے اور آخر تک چلتے پھرتے رہے، بلکہ میں اور عبدالوحید شاید ان کے ساتھ نہ چل سکتے، اتنے تیز چلتے تھے۔ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ آج ابھی ان کا جنازہ ہوگا، طورمان صاحب نے جانا تھا لیکن کراچی کے حالات سیلاب کے حوالے سے اچھے نہیں، تو دوستوں نے منع کر دیا۔ تو ان کے لیے ضرور دعا کرنی ہے، یہی تعزیت ہوتی ہے کہ مغفرت کی دعا جو تہجد پڑھتے ہو ویسے ان کے لیے دعا کرنا۔ میری والدہ صاحبہ کے صدی سے 2-3 سال کم ہیں۔ مجھے بہت بڑی یہ پریشانی تھی کہ ان کا بڑا پیار تھا اپنے بھائی کے ساتھ، تو مجھے اپنے بھائیوں نے کہا کہ تو نے اماں جی کو بتانا ہے۔ تو صبح میں نے طریقے سے بات کی، اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ وہ سنبھل گئے اور کوئی مسئلہ نہیں بنا، کیونکہ میرے ماموں کے بیٹے نے بتایا کہ انہوں نے، میں سورۃ یاسین مکمل کی تو آپ کے ماموں نے کلمہ پڑھا اور اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ماموں کے ساتھ ایک بہت پیار والا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ میرے ماموں جی کی مغفرت فرمائے۔ میری جو شادی ہوئی یہ کو اپنے رشتہ داروں میں نہیں ہوئی تھی، انہی ماموں جی نے مجھے یہ رشتہ کرایا تھا۔ اللہ انہیں اس احسان کا بھی بدلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک شخص نے کچھ سال زکوٰۃ نہیں دی سونے کی، سامان کی، کئی سال گزر چکے ہیں، اب وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کون سا ریٹ لگائے گا؟ بڑا زبردست مسئلہ ہے۔ پچھلا سال، اس سے پچھلا سال جو سونے کا ریٹ تھا وہ پوچھ کے اس حساب سے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ، اور جو اس سال ریٹ ہے آج کا حساب لگانا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے نہیں میں خوشی سے اسی سال کے ریٹ پہ دوں تو وہ دے سکتا ہے، لیکن وہ پچھلا ریٹ جب زکوٰۃ فرض تھی اس نے نہیں دی، وہ ریٹ لگا کے زکوٰۃ ادا کر دے۔ زیادہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اللہ عمل کی۔ ایک بات بڑی ہے، میں ذرا توجہ کرنا، یہ جو میں سوال و جواب کرتا ہوں نا، اسلام آباد میں ایک مفتی ہیں عبداللہ صاحب، 2 میرے شاگرد ہیں پنڈی میں عبداللہ، ایک مفتی نہیں جو پہلے دور میں بدر عالم صاحب کے ساتھ پڑھتے رہے، وہ سیاسی ہیں، مذہبی آدمی ہیں، یہ مفتی ہیں اور فیصل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ ان کی میں نے ڈپٹی لگائی ہوئی ہے کہ یہ نشست جو ہماری ہے یہ سنا کرو، اگر کوئی فرق ہو تو بتا دیا کرو۔ پچھلے جمعے کا انہوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ نے یہ مسئلہ کیا، اس میں یہ لفظ آپ نے تبدیل کرنا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اگر کسی کا قسم کا کفارہ ہے تو 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائے، اگر نہیں کر سکتا 3 روزے رکھے۔ تو مفتی صاحب نے مجھے جو بات کی آپ نے ذہن سے اچھی کی، استاد جی آپ نے یا کہا، یہ اور تخجیل علمی بات تھی، تو میں نے پھر ان کے کہنے پہ وضاحت کر دی ہے۔ تو یہ ہمارا کوئی کام ایسے نہیں ہے، پوری وہ نگرانی رکھتے ہیں۔ صبح جو ترجمہ پڑھاتے ہیں اس پہ بھی ان کی نگرانی ہوتی ہے، کئی دفعہ بتا دیتے ہیں فلاں جو طالب علم ایسے بیٹھا تھا، استاد جی آپ نے یہ بات کی، تو مجھے بڑی خوشی ہے، اس پہ ہماری نگرانی ایک مفتی صاحب کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اب بھی وہ یہ بات بھی سن رہے ہوں گے، واٹس ایپ پہ سنیں گے انشاءاللہ۔ محرم میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ 9-10 کا روزہ سنت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے۔ استاد جی کسی نے بچہ لیا تو ولدیت کون سی چلے گی؟ پہلی چلے گی یا دوسری چلے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں دوسری چلے گی۔ ایک بات یہ ہے کہ مسئلہ سن لو، میں نے بیان کرنا ہوتا ہے مسئلہ، عمل کرے نہ کرے مجھ پہ ناراض نہیں ہو کرو، دین پہ پھر ناراضگی بنے۔ بچہ لیا مثال کے طور پہ قاری انعام اللہ نے بچہ لیا کسی سے، اب اگر یہ ولدیت اپنی لکھائے گا جھوٹ ہوگا، پوری زندگی جھوٹ چلے گا، اس لیے ولدیت پچھلی چلے گی۔
میں نے مسئلہ بیان کر دیا، کل قبر میں انشاءاللہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ والدیت جو ہے، جس کا نطفہ ہے والدیت، وہی چلے گی۔ اور اگر کوئی کہے استاد جی دلیل دو، ادعوہم لآبائہم، اسی طرح ترمان صاحب ادعوہم، ہاں جب بھی کسی کا نام لو لکھو تو اس کا جو اصل باپ ہے اس کا نام لکھو۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ استاد جی جنازے کی دعا یاد نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو شرم کرنا چاہیے، شرم کرنا چاہیے۔ فلاں گانا، فلاں بدماشی وہ یاد ہے اور جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ کل اپنا جنازہ بھی ہونا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اغفرہما، اور نہیں آتی، اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ اس کی بخشش کر دے۔ کسی مسئلے میں شک پڑے تو بعد میں پوچھ لینا، کوئی استغفر اللہ کہہ دو، سبحان اللہ کہہ دو، لیکن جنازے کی دعائیں یاد کرو۔ کئی لوگ اپنے بچوں کی حجامت کرواتے ہیں، اوپر سے بال بڑے ہوتے ہیں اور کانوں کے اوپر سے چھوڑتے ہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ میرے گھر میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، کسی کے گھر میں ہو، بالکل غلط طریقہ ہے۔ ادھر سے بال نہیں ہے، اوپر سے بال ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے بالکل۔ استادی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام کہنا چاہیے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے؟ حضرت حسین کے فضائل میں نے جمعہ پڑھایا، ہم مانتے ہیں، لیکن علیہ السلام یہ نبیوں کے لیے ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے۔ کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ کتنے مسائل سیکھ کے جاتے ہو۔ پھر آج میں نے آپ کو بتایا کہ اس نشست پہ باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے کہ مجھ سے کوئی فرق لگے تو میری اصلاح کر دینا، بڑی تسلی سے سنا کرو۔ استاد ایک آدمی اپنی بیوی کو مذاق سے طلاق دیتا ہے، ہو جائے گی یا کہ نہیں؟ بالکل ہو جائے گی۔ تین چیزیں ہیں، جدہن جدن وحزلہن حزل۔ مذاق میں سیریس وہ ہو جاتی ہیں، نکاح، طلاق اور رجوع کرنا۔ مذاق میں بھی دے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ مذاق اور بڑے ہیں، ان مذاقوں سے بچے۔ استاد ایک آدمی چاند کی 11 کو دیکھ پکوا کے اللہ کے نام پہ دیتا ہے، ثواب کسی بزرگ کو پہنچاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ صرف 11ویں کا دن نہ لے، تشبیہ آ جائے گی، 12 13 14 9 10 کو اللہ کے نام کی پکائے، ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، یہ صحیح ہوگا۔ استاد جی بخل نہیں کرنا چاہیے، آپ کے پاس اسم اعظم ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ چلو جس نے سادگی میں لکھا ہے، بھائی میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میرے پاس اسم اعظم ہے، میں نے 18 سال لگائے ہیں سکھانے پہ، تو اس طرح میں ہر کسی کو بتا دوں تو مجھ سے بھی یہ اللہ نعمت لے لیں گے۔ اس کی شرطیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ جس کے پاس اسم اعظم ہے وہ حاجت روا مشکل کشا ہوتا ہے، وہ استخارہ کر کے جب دعا کرتا ہے اللہ کو منظور ہو، اللہ کو جلدی یا دیر سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس قابل نہیں کہ میں خود 18 سال لگاؤں اور میں اسی طرح بتا دوں، جس ساتھی نے سوال کیا ہے مجھے کوئی ناراضگی نہیں۔ استادی بازار میں 3-4 آدمی بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے علماء ممبر پہ تو پردے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، ان کا اپنا عمل نہیں۔ بھائی بات یہ ہے، علماء عمل کرتے ہیں، دکھا کے نہیں کرتے۔ میرے گھر میں 2 بہو ہیں، بے شک کھلی طور پہ تحقیق کر لو، دیور جیٹھ سے ان کا پردہ ہے، میری بیٹی کا اسی طرح پردہ ہے، اور کتنے علماء ہیں جو میرے علم میں ان کا عمل ہے۔ اگر کسی کا نہیں یا میرا نہیں، آپ کے لیے ہم دلیل اور حجت نہیں ہے۔ میں غلط کام کروں تو کوئی دلیل نہیں کہنا استاد غلطی پہ اللہ ہدایت دے، لیکن ہمارا الحمدللہ جتنا عمل ہے اللہ اتنی بھی توفیق دے دے تو بہت بڑی بات ہے۔ میری گھر والی اپنے دیور جیٹھ سے بالکل مستقل پردہ کرتی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جس نے کہا ہے اس نے سب علماء کی بات کی ہے نا، اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ استاد جی آپ کے بارے میں سنا ہے جو رفع یدین کرتے ہیں آپ ان سے سلام نہیں لیتے، اور آپ کے پاس اچھا بھائی بات یہ ہے کہ یہ بھائی بیٹھے، کھڑے ہو جی بابا، آپ کھڑے ہو، غلام رسول صاحب یہ اہل حدیث ہے، اگر میں سلام نہ لیتا ہوتا تو انہوں نے گھر بیٹوں کو کہا ہوا ہے میرا جنازہ میرا بھائی حبیب الرحمان پڑھائے گا، اگر میرے اندر یہ چیز ہوتی تو یہ پھر اس طرح کرتے، یہ رفع یدین کرتے۔ مسئلے کا اختلاف اپنی جگہ ہے، میں کوئی میری عادت نہیں کہ جو رفع یدین کرے میں سلام بالکل۔ ہاں ایک آدمی ہے اس نے ضد میں آ کے رفع یدین شروع کیا تھا،
وہ جب ملتا ہے تو میں نہیں ملتا کہ تو ضد میں رفع یدین کر رہا ہے، میری اور مولویوں کی ضد میں کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ غلط باتیں مشہور ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس بیٹھنے والے کئی نوجوان داڑھی نہیں ہے، بھائی ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، انہیں کہتی بھی ہیں، اللہ انہیں توفیق نصیب فرمائے۔ میں خود ولی اللہ نہیں تو میرے پاس بیٹھنے والے میں کہوں گا کہ یہ بھی ولی اللہ ہے، یہ بھی ولی اللہ ہے۔ بیٹھتے ہیں، بیٹھتے رہیں گے انشاءاللہ، سمجھاتے رہیں گے۔ محرم ایک مسئلہ پہلے ہو گیا، محرم الحرام میں شادی کرنی درست ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ سال گرہ اور برسی وہ چونکہ ویسے ہی ناجائز ہے، محرم میں بھی ناجائز ہے، ویسے بھی سال گرہ اور برسیاں نہیں منانی چاہیے۔ آج کچھ سوال زیادہ تھے۔ استاد جی، ایک آدمی اپنی بیوی کو بغیر پردے کے لے کر بازار سے گزرتا ہے اور فخر کرتا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اب سن لینا، اپنے بیٹھے ہو سنو گے، سن لینا مسئلہ، اللہ توفیق دیا۔ ایسا آدمی جو بیوی کو بغیر پردے کے لے کے بازار سے گزرتا ہے پھر فخر کرتا ہے تو یہ دیوس ہے۔ دیوس اس کو کہتے ہیں جس پہ لعنتیں برستی ہوں۔ ایک آدمی کو پتہ ہو میرے گھر میں فلاں کی نظر غلط ہے، پھر کوئی آتا ہو اور وہ منع نہ کرے، یا ایسے بازار سے لے کے سارے کوئی باجدید بستانی رحمہ اللہ بیٹھے کہ وہ نہیں دیکھیں گے، جب وہ دیکھیں گے تو ایسا آدمی دیوس ہے، خدا کی لعنت ہے اس پہ۔ مجھے اس کا پتہ ہو تو میں کہوں گا مجھے نہ ملا کر۔ آئندہ بھی اس ممبر سے انشاءاللہ جو مسئلہ حق ہے وہ سنتے رہو گے۔ یہ پہلے ہو گیا مسئلہ، یہ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ۔ دعا کرنا میرے ماموں جی کے لیے بھی تمام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ محرم الحرام میں ہر لحاظ سے حفاظت فرمانا، فتنے، فساد، قتل و غارت سے محفوظ فرمانا۔ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس لعنتی نے، آصف رضا علوی نے، اے اللہ گستاخی کی ہے، ہم شرمندہ ہیں، لیکن وہ لعنتی انگلینڈ چلا گیا، ورنہ تیرا کوئی نیک بندہ اسے سبق دے دیتا۔ اے اللہ ایسے لعنتیوں کو تباہ و برباد فرما، ایسے کتوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی، ہماری جتنی طاقت ہے ہم کر رہے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے رب کائنات، کراچی میں جو سیلاب کے حوالے سے پریشانی بنی ہوئی، اللہ حفاظت فرما، تمام کو نجات عطا فرما۔ اللہ میرے ماموں جی جن کا انتقال ہوا، میری نظر میں بہت نیک آدمی تھے، 3 پارے روزانہ پڑھتے تھے، حج کیا ہوا تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اور ایک بچی فوت ہوئی، قاری شبیر صاحب کہہ رہے تھے، اس کی بھی اور جتنے آج تک فوت ہوئی ہے، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعصمہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم اغفرہ، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم اعصمہ من عذاب القبر، اللہم اعصمہ من عذاب القبر، اللہم اعصمہ من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم ادخلہ فی جنات عدن، اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔